أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز سامعین اکرام، ابھی جیسا کہ آج کی مجلس میں نہایت ہی بہت ضروری بات آپ لوگوں کے روبرو خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ زمانہ جو ہے فتنوں کا زمانہ ہے، بہت ہی خطرناک زمانہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھے ہیں ہمارے لیے. مثلا ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی سورہ آل عمران کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں ہمیں اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اس کے کمال تک اگر پہنچنا ہے، یعنی میں جو نیکی کر رہا ہوں، میں جو اچھا کام جو کر رہا ہوں، بھلائی کا کام جو کر رہا ہوں، اس کے اینڈنگ تک، کمال تک، آخری درجے تک، اور اس کے اندر ایک انوکھے طور پر اس کے اندر ایک خوبی اگر ہم چاہتے ہیں اور اس کے اندر مقبولیت چاہتے ہیں، اس کے اندر کمال اگر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر تم وہ حاصل نہیں کر سکو گے. کب حاصل کر سکو گے؟ جب تک کہ تمہارے پاس جو پسندیدہ چیز ہے اس کو تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر قربانی نہیں دو گے، وہ خرچ نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے نیک کاموں میں اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہمیں تمام ہمارے اچھے کاموں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، درود شریف پڑھنے میں، استغفار کرنے میں، دعاؤں کے مانگنے میں، اور اللہ کے سامنے آوازاری کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، اور اچھے کاموں میں اور شوق پیدا ہونے میں، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، یہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس کے اندر راستہ یہ بتایا ہے کہ تمہارے پاس جو پسندیدہ چیز جو ہے وہ تم اس میں سے تھوڑا یا زیادہ جتنا چاہے تم اللہ کے راستے میں دے دو، اور اللہ کے لیے دے دو، انشاءاللہ تمہیں اس کے کمال تک پہنچ جاؤ. اس آیت کو میں آج کی مجلس میں اس لیے منتخب کیا ہوں کہ ہم سب کا مشورہ بھی ہوا، تو وہاں پر ہمیں طے کی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں بات ہمیں رکھیں، تاکہ ہمیں کا ہر ایک شخص، ہماری خانقاہ سے تعلق رکھنے والا، ہمارے مجالس کو بار بار شرکت کرنے والا ہر فرد جو ہے اس آیت پر عمل کرنے والا ہو جائے. اب دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے اسلام میں کسی چیز کو فالو ہوتے ہیں تو قصے سب سے پہلے کس کے ہمیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں؟ صحابہ کا. اب قرآن مجید کے اندر یہ آیت جیسی نازل ہوئی تو صحابہ کا عمل کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ آیت جیسی اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جیسی آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں سے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اتر چکی ہے اور اس کے اندر یہ ارشاد ہے اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے وہی چیز کو اللہ کے راستے میں وقف کر دو. تو میں آیا ہوں آپ کے پاس میری پسندیدہ مال و دولت میں سے
میرے پسندیدہ چیزوں میں سے، میرے پرسنل چیزوں میں سے میرے پاس ایک باندی ہے. اس زمانے میں غلام باندی کا جو مسئلہ تھا اس اعتبار سے کہ میرے پاس ایک باندی ہے. وہ بھی کیسی باندی؟ کنیز باندی، یعنی لونڈی، بہت زیادہ بیوٹیفل، بہت اچھی، خوبصورت. یہ باندی کو میں آیت کے اترنے کے بعد میں اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مال و دولت میں سے، میرے پورے خزانے میں سے میرے پاس جتنا اللہ دیا ہے ان میں سے سب سے پہلے مجھے پسندیدہ سب سے زیادہ میری باندی ہے. میں اسے اللہ کے لیے آزاد کر دینا چاہتا ہوں. پیسہ دینا الگ بات ہے اور کچھ نہ کچھ مدد کر دینا الگ بات ہے، لیکن ایک عورت کی قربانی دینا یہ معمولی بات نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باندی کو جو ہے اللہ کے نام پہ آزاد کر دی. کیونکہ اس زمانے میں جو لونڈی جو ہوتی تھی، باندی، غلام، اس کی بہت زیادہ قیمت ہے. انہیں جیسی رہتی تھی، غلام جیسا رہتا تھا انہی کے مطابق اس کے اوپر اماؤنٹ اتنا لگتا تھا. اب اللہ کے نام پہ اسے آزاد کر دیے گئے. سب سے پہلے ہمارے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی، پورے انصار کے صحابہ میں سے مالدار، بہت زیادہ کوئی مالدار صحابی تھے وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ تھے. اب ان کے پاس جب یہ آیت اترنے کے بعد پھیلی، فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے. حاضر ہو کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرے پورے خزانے میں سے پسندیدہ میرے پاس دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ میرے پاس باغیچہ ہے، میرا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے. اور دوسرا 3 کنویں ہیں، 3 بوڑیاں ہیں. کیونکہ اس زمانے میں عرب کے علاقوں میں پانی کی دقت بہت ہوتی تھی، تو کنویں بھی بوڑیاں بھی بہت زیادہ اماؤنٹ میں بکتی تھی. تو فرمایا کہ میرے پاس یہ باغیچہ اور 3 کنویں جو ہے میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا چاہتا ہوں. تو یہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو فوراً ان کو بولے ایسا مت کرو، یہ تمام چیزیں، ایک باغیچہ جو ہے یہ اور 3 کنویں جو ہے تمہارے قریبی رشتے داروں میں بانٹ دو. اب سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں صدقہ کرنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریبی رشتے داروں میں سے جو ضرورت مند ہے اسے دینا 2 ثواب ملیں گے. ایک تو صدقہ دینا غریب کو 1 ثواب ملے گا، رشتے داروں میں کوئی ضرورت مند ہے اسے دینا ڈبل ثواب ملے گا. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے کا ثواب تو ملے گا ہے، دوسرا جو ہے صلہ رحمی کے تحت آ جائے گا. آپس میں اور زیادہ محبتیں، آپس میں ملن ساری، اتحاد، اتفاق پیدا ہو جائے گا. اب اس کے آگے مفسرین کے قصہ لکھتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب انہوں یہ آیت پڑھے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے. فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ گھوڑا ہے، میرا پسندیدہ گھوڑا ہے. میرے مال و متاع میں سے کوئی چیز اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا میرے پاس گھوڑا ہے. میں یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا چاہتا ہوں. اب اس زمانے میں گھوڑا تو آج کے زمانے میں 2.5-3 لاکھ کسی بھی بڑھ کر قیمت کی گاڑی، 2 ویلر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا لیے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو دے دی. اب یہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر کچھ کھٹک پیدا ہوا، ڈاؤٹ آیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صدقہ دینے کے لیے گھوڑا دیا تھا، لیکن آپ اس گھوڑے کو لے کر میرے سے میرے بیٹے اسامہ کو دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا صدقہ دینا بجا ہے، اپنی جگہ ہے، ثواب تو مل گیا، لیکن وہی چیز اپنے ضرورت مند رشتے دار کو دے ڈالنا یہ ڈبل ثواب صلہ رحمی کے تحت آ جائے. تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ صاف طور سے بتا رہے ہیں اگر ہمارے تمام عبادتوں میں اور ہمارے نیک اعمال کے اندر
اگر ہمیں کمال تک پہنچنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اللہ کے نام پہ جو ہے خرچ کرنے والے بنے، اور اللہ کے راستے میں ہمیں اپنا مال اور اپنے پسندیدہ چیزوں کو جو ہے اللہ کے نام پر ہمیں دینے والے بنے۔ لنک اوپن نہیں ہو رہا کیا؟ جی ہو رہا ہے، ایک میسج لکھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ ابھی یہ تو ہوا ہمارے سامنے قرآن مجید، اور اس کے تحت جو ہے آپ لوگوں کے سامنے 4 حدیثیں میں سناؤں گا، اور یہ 4 حدیثیں بھی ہمیں اپنی زندگی نہیں بلکہ آخری سانسوں تک ہماری نسل کو بھی ہم یہ سکھا سکتے ہیں۔ دنیا میں جینا ہے تو ان اعمال کو بھی ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں بھی مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کیا کہ صدقہ جو ہے کون سا افضل ہے، صدقہ جو ہے سب سے بہترین کون سا صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں خرچ کرو، اس حال میں خرچ کرو کہ تم صحیح سالم ہو، یعنی تندرست ہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ بیمار ہونے کے بعد ہی صدقہ یاد آتا، ایسا نہیں۔ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ کہ ہماری صحت اچھی ہو، ہم عافیت کے ساتھ ہیں، ایسے وقت میں خرچ کرو۔ پھر آگے فرمایا اور زندگی کی توقع بھی ہو، یعنی مجھے اور جینا ہے، یہ ارادہ بھی ہو، کیونکہ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہی صدقہ دیتے ہیں۔ تو ہے کیا فرماتے ہیں؟ اچھے صحت مند ہونے کی حالت میں اور جینے کی امید بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا اور اپنے آپ کو غریب ہو جانے کا ڈر بھی ہے، میں غریب ہو جانے والا ہوں، اس کا بھی ڈر ہے۔ پھر آگے فرمایا اور مالدار ہونے کی تمنا بھی ہے۔ ذرا باتوں پر غور کر، پہلے فرمایا تم اچھے صحت مند ہو، جینے کی بھی امید ہے، غریب ہو جانے کا ڈر بھی ہے، مالدار ہونے کی تمنا بھی ہے۔ یہ 4 حالتوں میں بھی جب کوئی شخص اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ اور اللہ کے راستے میں دینے کے برابر ہے۔ اب اس بات کو رکھیں تو آگے فرماتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے موٹی زبان میں؟ اپنی ضرورتوں کے پورا ہوتے ہوئے بھی اوروں کی ضرورت کو پورا کرنا اس کا مطلب ہے۔ اپنی ضرورتوں کے پورا ہوتے ہوئے بھی اوروں کی ضرورت کو پورا کرنا اس کا مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ بیمار ہوئے تو صدقہ یاد آتا ہے، ایسا نہیں کہ انقریب میرے کو موت، اسرائیل علیہ السلام خواب میں آپ کو اشارے دیتے جاتے ہیں دے دینا، ایسا بھی نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ میں غریب ہونا ہے، میں غریب ہوں مجھے کہیں کو دینا ہے، ایسا بھی نہیں کہ مجھے مالدار بننا نہیں ہے، میں ایسے رہنا ہے، بلکہ یہ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر اچھے صحت مند ہونے کی حالت میں اور میرے کو اور زندگی باقی ہے، تیسری چیز مجھے غریب ہونے کا ڈر بھی ہے، چوتھی چیز مجھے مالدار بھی بننا ہے، اس حالت میں صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں لگانا، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اللہ کے راستے میں پیسوں کو خرچہ کرنے کے بعد کبھی بھی وہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، فرمایا کمی نہیں آئے گی، فرمایا۔ یہ دوسری حدیث، اور یہ جو ہے مسلم شریف کے اندر یہ منقول ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس کے مطلب میں، آدمی کوئی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، اس کے مالدار ہونے میں کمی نہیں آئے گی، اس کے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، بظاہر دکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ دیں گے، اس کا بدلہ ایسا دیں گے کہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ دوسری حدیث ہے۔
تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر خزانہ سونا ہوتا، سونا چاندی احد کے پہاڑ کے برابر ہوتی، میں 3 دن کے اندر اسے پورا بانٹ کر میرے اوپر جو قرض ہے اسے ادا کرنے کے حد تک رکھ لے کر باقی پورا بانٹ دیتا۔ احد کے پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا خزانہ سونا جو ہوتا میں پورا تقسیم کرتا، 3 دن تک بھی اسے نہیں رکھتا تھا۔ چوتھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام جو ہے 2 فرشتے، جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں زمین پر۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں جو خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ دے دے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے جو اپنے مال کو رو کے رکھنے والا ہے اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ ایک فرشتہ کیا کہتا ہے جو اللہ کے نام پہ جو دیتا ہے خرچ کرتا ہے اے اللہ اس میں اور بڑھوتری برکت دے دے، اس کا بدلہ دے دے۔ ایک فرشتہ کیا کہتا ہے جو مال کو روک کے رکھا ہے اسے جو ہے برباد کر دے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس لیے کہ ہم نے سے بھی چاہیے کہ نیک کاموں میں اچھے چیزوں میں ہمیں جو ہے اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ آخر میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں آپ کو بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے کہ یہ قصہ جو ہے غالباً اب تک 2 مرتبہ میں بتا چکا ہوں۔ اچانک حضرت کے پاس اس کے مریدین مہمان جب آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر خانقاہ میں اچانک کچھ مہمان آ گئے حضرت کی صحبت کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے، دعا لینے کے لیے۔ تو اچانک حضرت کے گھر کے اندر نہ پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، نہ وہاں پر کچھ دودھ تھا جا کے چائے بنا کر دے، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا کہ مہمان نوازی کی جائے۔ اچانک جو ہے جیسے ان کے گھر کے اندر جو لوگ آ کر بیٹھے، کھانے کا وقت جیسے ہوا تو ایک نان بائی تھا، نان بائی بولے تو روٹی بنانے والا، ہوٹل جس کا تھا وہاں پر روٹی والے کا، انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک جتنے لوگ آئے تھے انہیں کھڑ کر باہر سے گن لیا تھا کتنے لوگ آئے تھے۔ وہ آدمی اتنے روٹیاں لے کر سالن لے کر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طریقے سے داخل ہوا کہ سامنے والوں کو تھوڑا بھی ڈاؤٹ نہیں آیا کہ انہیں باہر والا ہے۔ سامنے والے یہ سمجھے کہ انہیں حضرت کا رشتہ دار ہے۔ داخل ہو کر فوراً دسترخوان جوڑ کر کھانے کے لیے انتظام کر دیا۔ وہ لوگ الحمدللہ کھا کر چلے گئے۔ اب جانے کے بعد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا زیادہ اس کے اندر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی خوشی میں، یہ بندہ جو ہے اتنا لحاظ اتنا خیال رکھتا ہے۔ تو حضرت فوراً وجد میں آ گئے اور کہے اس وقت میں تو جو مانگے گا میں دینے تیار ہوں، تو جو مانگے گا میں دینے تیار ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت سے پھر دوبارہ انہیں پوچھا حضرت تمہیں جو بول رہی وہ بات میں تمہیں پکے ہیں کیا؟ حضرت بولے ہاں بیٹا تو جو مانگے گا میں ضرور اس وقت میں دینے تیار ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہیں جیسے ہی میں ویسا ابھی اس وقت میں ہو جاتا ہے، تمہیں کیسے ہے کہ میں ویسا ہی اسی وقت میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بولے اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگ، یہ چیز تجھے برداشت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ انہیں لڑ لے کر بیٹھ گا نہیں حضرت مجھے یہی ہونا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں، تمہیں کیسے ہی میں ویسا ہو جانا چاہتا ہوں۔ 2-3 مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانا تو حضرت اسے ساتھ میں لے کر کمرے میں گئے۔ جا کر آمنے سامنے بیٹھ کر دونوں، حضرت جیسا کہ 4 زانو بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اسے سامنے بٹھا لیے
پھر اپنی رومال جو ہے اس کے اوپر اپنے اوپر اڑا کر بیٹھ گئے ذکر میں مراقبے. تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں باہر سے آئے تو دیکھنے والے لوگ حیران ہو گئے اوریجنل باقی بلّہ کون ہے اور جسے بنا دیا گیا انہیں کون ہے. حضرت کا چہرہ، حضرت کے کان، ناک، بال، ہر چیز جیسا حضرت تھے ویسے ہی انہیں بن گیا. پہچانا گیا کیسے؟ تو حضرت کے پاس رومال جانے وقت میں موجود تھا تو آنے وقت میں بھی موجود تھا، تو لوگ اس میں پہچانے کے حضرت تینوں ہیں اور یہ نان بائی ہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ سارے کیفیتوں کو وہ بندے کے اندر برداشت کرنے کی طاقت تو نہیں تھی. 3 دن کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اسی لیے حضرت بتاتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگ. اگر ہمارے سامنے ایسا موقع آ گیا تو ہمیں کیا کیا نہیں مانگتے تھے. ذرا یہ بھی سوچئے کہ حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مقام کو پہنچنے کے لیے کتنا مجاہدہ، کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے رہیں گے، کتنا امت کی فکر لے کر محنت کرے ہوں گے، اپنے نفس شیطان کو کتنا کچلے ہوں گے، کتنی قربانیں دیں گے. یہ بندہ ایک چھوٹی سی خدمت کیا، اس خدمت کی لاج اللہ ایسے رکھا کہ اس کے مقام کو چلے گئے. تو یہ قصہ ہمیں سامنے رکھ کر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں ہمیں سامنے رکھیں گے. اس کے اوپر بے تکلف ہو کر ہمیں جواب دینا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے صفتوں میں سے 3 بہت پیاری صفتیں ہیں. کتنے؟ 3 بہت پیاری صفتیں. بہت سی صفتوں کے مالک تھے لیکن بہت پیاری 3 صفتوں کے مالک تھے صحابہ. فرماتے ہیں کانو افضل هذه الامه، اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے صحابہ جو ہیں ان کے اندر 3 صفتیں. فرمایا ابرھا قلوبا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا. صحابہ کے دل جو ہے بہت پاک تھے، میل دلوں میں نہیں رکھتے تھے، میل دلوں میں نہیں رکھتے تھے. دوسرا فرمایا علم میں گہرائی رکھتے تھے، علم میں گہرائی رکھتے تھے. تیسرا فرمایا صحابہ تکلف نہیں کرتے تھے، بے تکلف تھے. تکلف کا معنی شرم کرنا، شرمانا. تو صحابہ بے تکلف تھے. اسی لیے صحابہ کی ہی زندگی کو ہمیں سامنے رکھ کر صحابہ کی ہی صفت کو ہمیں بھی اپنے اندر لائیں گے. انشاءاللہ اس سے مسئلے بہت حل ہوں گے. عمل کریں گے نا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی باتوں سے بھی سب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بند کر دو.